بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید ہوں. 2.5 یا 3 بلین ڈالر کا معاہدہ ہونے کے بعد IMF کے ساتھ شہباز شریف صاحب شاد تو بہت ہیں، لیکن اس شادمانی میں حسب معمول انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی جیسے کہ کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو میں اور شہباز شریف اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتے. یعنی میسیج دینے کی کوشش کی کہ ہم بڑے صاف ضمیر، اجلے، نیک، پاک اور ایثار کش لوگ ہیں. آپ جتنے نیک اور ایثار کش ہیں اور جتنے اجلے ہیں اس پہ کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ 8-9 مہینے کی تاخیر جو ہوئی وہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کی وجہ سے ہوئی. آتے ہی انہوں نے IMF کو دھمکیاں دینی شروع کی اور لوگوں کو ڈانٹا اور کہا یہ میرا کام ہے، تمہیں کیا پتہ ہے. یعنی قائد اعظم بھی اس لہجے میں گفتگو نہیں کرتے تھے، بسمارک اور صلاح الدین ایوبی بھی اس لہجے میں گفتگو نہیں کرتے تھے، اور شیر شاہ سوری بھی اس لہجے میں گفتگو نہیں، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ساری قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے تاخیر ہوئی، یہ مفتاح صاحب سب کہہ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں کی 10 بار کہی. اور اب بھی انہوں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے، اسحاق ڈار کو نہیں دی. اس سے مجھے اندازہ یہ بھی ہوا کہ مفتاح صاحب آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے تو اخبار میں اس کو تھپڑ تک جڑ دیا، اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی تھی ڈپریشن کی کہ اخبار میں اس کو تھپڑ مار دیا، حالانکہ اس نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی کیا پرابلم ہے، اور وہ پولیٹیکل رپورٹر بھی نہیں ہے اور وہ کوئی جانبدار آدمی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ عجیب و غریب بات شہباز شریف صاحب نے کہی کہ عمران خان کے دور میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. اس آدمی کے بارے میں کہا جس کے دور میں کرونا آیا اور اس نے کرونا سے فائٹ کیا، اس طرح فائٹ کیا کہ 4 بہترین ملکوں میں پاکستان کو شمار کیا گیا. کس چیز میں پاکستان کو شمار 4 بہترین ملکوں میں ہوتا ہے؟ پولیس میں آپ، لا اینڈ آرڈر میں آپ 129ویں نمبر پہ ہیں، اور عدالت نظام میں بھی تقریباً یہی ہیں، شاید 120ویں نمبر پہ ہیں. اور جو انڈیکیشن ہے باقی سارے اکنامک اور سوشل اور پریس کی آزادی، اس میں آپ دنیا کے 2/3 ملکوں سے پیچھے ہیں. اور اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تفصیل عرض کرتا کہ کہاں ہم دنیا لٹریسی میں پیچھے ہیں. کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اور معیشت آپ کی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور قرضوں پہ آپ زندہ ہیں. اور عمران خان کو آپ تانا دیتے ہیں کہ وہ اپنا ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے دور میں کیا ہوا. مثالی دور نہیں ہے عمران خان کا. ان کے پورے 3 سالہ دور میں ہم ان پہ 3.5 سالہ دور میں ہم ان پہ تنقید کرتے رہے. نمبر 2 یہ خاکسار جو ہے اس نے تو ان کا بائیکاٹ ہی کر دیا، اور بار بار ان کے سینئر وزراء کی طرف سے رابطہ کرنے کے باوجود میں نے ان سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا، اور اس وقت ملا جب ان کی حکومت جا رہی تھی. تو یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ ساری احمقوں پر مشتمل ہے اور اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ذرا میں پڑھتا ہوں، یہ میں نے لکھ لیا احتیاطاً کہ کیا کام عمران خان کے دور میں ہوئے. آپ سے اس کا دور بہرحال ہر لحاظ سے بہتر تھا، اگرچہ اس سے بہت بہتر ہوتا اگر اس سے عثمان بزدار جیسے وزرائے اعلیٰ نہ بنائے ہوتے اور محمود خان جیسے، اور اپنے ارد گرد خوش آمدی جمع نہ کیے ہوتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 65 برس کے بعد 3 ڈیم اس نے شروع کیے، 3 بڑے ڈیم، اور آپ کو پتہ ہی کون سے ہیں، بادشاہ ہے، محمد، اور تیسرا کون سا ڈیم ہے، اور بہت سے چھوٹے ڈیم. یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ کرونا کے باوجود شرح ترقی 6% کو پہنچ گئی تھی، اور بڑی صنعتوں میں 11% شرح ترقی تھی. آپ کے دور میں تو منفی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سیلاب آیا، لیکن سیلاب کی وجہ سے نہیں، آپ جانتے ہیں اور دوسرے عوامل ہیں. عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا جو تیسری دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد مثال ہے، جس میں 15 لاکھ آدمیوں نے صرف پنجاب میں اپنا مفت علاج کرایا. آپ نے بند کر دیا ہے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ 60,000 روپے کے انکم والے کر سکتے ہیں، لیکن دراصل آپ نے بند کر دیا. اسپتال مریضوں کو نہیں لے رہے، اور جو دل کا آپریشن کریں گے 30% دیں گے. ایک دیہاتی غریب آدمی اگر 3 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں تو 30% کہاں سے دے گا؟ کہاں سے 1 لاکھ روپے وہ لائے گا؟ 90,000 روپے کہاں سے لائے گا وہ آپ نے بند کر دیا. اور صحت پروگرام آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. اور جو ایک بھی اینٹ نہیں رکھی تو حضور 21 تو یونیورسٹیاں بنائیں اور 21 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنائے.
احساس کفالت پروگرام شروع کیا. آپ کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ نے 2 روپے کی روٹی ضرور کی لیکن اس میں کتنا روپیہ برباد ہوا. اور شیخو پورہ کے اس وزیر کا اگر آپ پوچھیں تو میں نام بتا دوں گا, جو آدھا ٹرک بھیجتا تھا اور پورے ٹرک کے پیسے وصول کرتا تھا. اور یہ اطلاع مجھے کسی اور نے نہیں دی, آپ کی کابینہ کے ایک دوسرے وزیر نے دی تھی. صحت انشورنس شروع کی. آپ کے دور میں اس طرح کا کوئی پروگرام کیوں شروع نہیں ہوا؟ لنگر خانے بنائے. آپ نے تو کبھی کوئی لنگر خانہ نہیں بنایا. اگر جو خدا کا شکر ہے ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کراچی میں شاہ عبداللہ غازی کے مزار سے لے کے اور راول پنڈی میں بری امام کے مزار تک اور اسی طرح چترال تک ہر کہیں لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں ہزاروں برس سے, سینکڑوں برس سے. اور عام لوگ بھی جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں وہ خیراتی اداروں کو دل کھول کر پیسے دیتے ہیں. چھیپا ہے اور بہت سے ادارے ہیں, دسترخوان ہے, وہ 1 کروڑ آدمیوں کو سے زیادہ کو افطاری کرائی جاتی ہے, سحری کرائی جاتی ہے. تو آپ نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تھا. شیلٹر ہوم سے بنائے. آپ نے بنایا تھا کوئی شیلٹر ہوم؟ کسان کارڈ جاری کیا. آپ نے کوئی کسان کارڈ جاری کیا تھا؟ طلباء کے لیے احساس اسکالرشپ پروگرام جاری کیا. انصاف آفٹرنون سکول کھولے. آپ بھی کھول سکتے تھے. آپ نے 5000 سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے تھے. انصاف معذور اور بزرگ کارڈ بنایا. انصاف مزدور کارڈ بنایا. بینکوں میں راست اکاؤنٹ پروگرام بنایا جس سے وہ لوگ جو اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے, کسی وجہ سے معذور تھے, بوڑھے تھے, بیمار تھے, گھریلو خواتین تھیں, ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. اپنا گھر اسکیم شروع کی. آپ نے تو آشیانہ شروع کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہارون خواجہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ 8 لاکھ میں فلیٹ بن سکتا ہے. آپ نے نہیں کہا 11 لاکھ میں بنے گا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جائے گا. بلا سود قرضہ اسکیم جاری کی. آپ نے کبھی کوئی بلا سود قرضہ دیا؟ آپ نے پیلی ٹیکسی اسکیم شروع کی تھی اور اس کا جو انجام ہوا تو وہ آپ کو یاد ہے. 21 یونیورسٹیاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور 21 نہیں 23 نئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. سری لنکا میں مسلمان زندہ جلائے جا رہے تھے, جلائے جا رہے تھے اموات کے بعد. تو یہ عمران خان میں یہ درد اور احساس تھا کہ اس نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کی تدفین ہونی چاہیے. اسکولوں میں قرآن پاک کی کے ترجمے کا اہتمام کیا. آپ کو کبھی اس کا خیال آیا؟ آپ اس کی جرت کر سکتے تھے؟ سعودی عرب میں مزدور جو تھے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے, آپ نے تو کبھی ان کے لیے بات نہیں کی تھی. عمران خان نے بات کی اور ان کو رہا کرایا بہت سو کو. زر مبادلہ کے ذخائر آپ کتنے چھوڑ گئے تھے اور عمران خان کے آخری دن میں کتنے تھے, اور آپ کے دور میں پھر کہاں پہنچے؟ زر مبادلہ کے ذخائر میں اس نے اضافہ کیا اور آپ کے دور میں لیے ہوئے قرضے جو ہیں اس کا بڑا حصہ واپس کیا. اس کی پورے پروگرام میں تفصیل کسی وقت میں عرض کروں گا. سی پیک اتھارٹی قائم کی. اسلامک فوبیا کے خلاف کبھی ایسا کام نہیں ہوا تھا پچھلی پوری 1 صدی میں جتنا تناؤ اس نے کیا. اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کرائی, عالم اسلام کے لیڈروں کو پکارا, پیوٹن کو اس پہ قائل کیا. کل بھی پیوٹن نے اس پہ میسیج دیا ہے جو سوڈان میں واقع ہوا ہے, اور آپ تو گنگ ہو گئے بالکل. آپ میں تو ہمت نہیں ہے. اس پر احتجاج کسی نے کیا تو اسی نے کیا. سی پیک اتھارٹی قائم کیا. آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آپ کہتے ہیں 1 اینٹ بھی نہیں رکھی. 397 ارب روپے کی ریکوری کی نیب نے اس کے دور میں. آپ کے دور میں کتنے ہوئی تھی؟ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ 8.5 لاکھ. اب آپ کیلکولیٹر نکالیں شہباز شریف صاحب اور حساب کر لیں. 8.5 لاکھ غیر مستحق لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھے. آپ تو ان میں سے ایک بھی نہ نکال سکے. ڈاکٹر صاحبہ نے جو اس کی انچارج تھی, انہوں نے ثانیہ نشتر نے 8.5 لاکھ نکال دیے جو وڈیروں کے ملازم تھے, جو سرکاری ملازم تھے, جو گھریلو ملازم تھے لوگوں کے. اتنی بڑی خیانت ہو رہی تھی اور آپ کو کبھی اس میں شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوا. اور آپ کے اپنے ڈاکومنٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کے دور میں شرح ترقی 6% تھی. تو آپ کے دور میں کتنی شرح ترقی ہے؟ مائنس ہے. 6.5% تو رہی ایک طرف. اور آپ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کے بل پر آپ جیت جائیں گے. آپ کو اندازہ ہے پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟
پختونخوا میں گھر گھر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگ رہے ہیں، اور ہر سروے بتا رہا ہے کہ اس کی حمایت 70% ہے۔ اور اگر وہ اتنا ہی نکما اور نالائق اور ناکردہ کار تھا تو آپ فوری طور پہ الیکشن کیوں نہیں کرا دیتے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا دور مثالی نہیں تھا، جب عثمان بزدار جیسے وزرائے اعلیٰ ہوں گے تو مثالی کیا خاک ہوگا، لیکن آپ سے اس کی کارکردگی بہت بہتر تھی، اور آپ ایک 14 پارٹیاں مل کے حکومت بنا لیں گی، اور جس دن آپ استحکام قائم کر دیں گے اور معاشی استحکام ہو جائے گا اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا، لا اینڈ آرڈر پہ تو ابھی میں نے بات ہی نہیں کی، تو اس دن ہم مبارکباد دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کم از کم ٹیلی ویژن پہ ضرور اور یا وی لاگ میں ضرور آپ کو مبارکباد دے دیں گے۔